جی ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ہم بریک سے پہلے گفتگو کر رہے تھے پاکستان کی معاشی صورتحال, وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب. تو میں سوال کر رہا تھا فوزیہ ایوب قریشی صاحبہ سے کہ اس وقت جو حکومت کی طرف سے دعویٰ آ رہا ہے کہ جی ہمارے معاشی حالات بہت اچھے ہیں, سٹاک ایکسچینج کے جو انڈیکس ہے وہ لاکھ سے کراس کر گئی ہے اور اوورآل باہر سے بیرونی سرمایہ کاری بہت آ رہی ہے, لیکن عوام سے جب ہم بات کرتے ہیں, جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ہمیں لوگ جو ہے وہ تنگ دکھائی دیتے ہیں, کہتے ہیں نہیں ہمارے جو نچلے لیول پہ جو مارکیٹ کے اندر ہے وہ ابھی مہنگائی قائم ہے. تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومت کی طرف سے دعوے ہیں اس کے ثمرات عوام تک کب پہنچیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی میں سب صاحبان کی بات سن رہی تھی. جی واقعی یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی معیشت کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے تو صحیح بات ہے کہ یہ آپ بھی اور میں سب ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک اکنامی جو ہے نا اسٹرانگ نہیں ہو سکتی کسی ملک کی تو وہ آگے جانے میں بڑی دشواری ہوتی ہے. تو اگر یہ جو ابھی دورے کی بات کری تھی سب کی میں نے بات سنی, بڑی اچھی باتیں انہوں نے کی اور واقعی میں بھی ان کی بات کو تحقیق کروں گی کہ جب بھی ٹیم ایل این کی گورنمنٹ آئی ہے تو میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف ہیں, جیسے کہ اب وزیر اعلیٰ ہماری مریم صاحبہ ہیں, تو وہ ایک منٹ کے لیے بھی سکون سے نہیں بیٹھے. تو دیکھیں ملک کی بہتری کے لیے ہی سوچا جا رہا ہے جی. اور جو یہ دورے ہیں کوئی یہ نہیں ہے کہ خیر والی بات نہیں ہے. اس میں یہ کہ پاکستان کی بہتر کرنے کے لیے اور مہنگائی کو کنٹرول کرنا جو کہ بہت بڑا ایشو ہے. جب تک مہنگائی پہ ہم کنٹرول نہیں کریں گے کوئی سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ بہتری کی طرف نہیں جا سکتی. تو آپ دیکھ لیں کہ دیکھیں بے شک میں یہ نہیں سمجھتی, ٹھیک ہے اگر جو کنٹریز ہیں وہ ضرور انوالو ہوتے ہیں کہ جب کہ دوسرا ملک ترقی کر رہا ہو, مگر پاکستان میں تو صاحب یہ ہے کہ ہمارے اپنے ہی وہ کہتے ہیں نا جیسے اپنے ہی اپنوں پہ گراتے ہیں بجلیاں, تو جیسے اکنامی کچھ بہتری کی طرف جاتی ہے اور اس کے علاوہ اگر مہنگائی کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ افراتفری اور جو ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے ابھی بھی کچھ دن پہلے ہوا جی. تو یہ چیزیں زیادہ ہماری جو ہے نا پاکستان میں جو بھی معاملات ہیں ان کو خراب کر رہی ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں اس کو بہتر کرنا ہوگا, ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر اور نارملی ہمیں نیچے لیول پہ عوام کے درد کو دیکھنا ہے اور سننا ہے. ہم لوگ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اپنے آپ کے لیے بہتری کرتے ہیں, اپنے لیے بہت اپنے آپ کو تو ہم اپنے پہ تو صحیح بات کنٹرول بھی کرتے ہیں, اپنی فیملی کو بھی اوروں کو بھی پروموٹ کر دیتے ہیں, مگر اس کا تو وہ ہے نا جو غریب سے غریب تر ہے. اور اب جو پاکستان میں کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ امیر جو ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور مہنگائی کا تو ایک میں کہتی ہوں بہانہ ہے. جی. جب تک سب لوگ اپنے مطلب اپنی ہر چیز کو کنٹرول میں نہیں کریں گے, ابھی جیسے پیٹرول ہے ذرا تھوڑا سا ہی مسئلہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت مہنگائی, لیکن یہ حکومت کا کام ہے نا, یہ تو پنجاب گورنمنٹ کا کام ہے. یہاں پہ خاص طور پر اگر پنجاب کی بات کی جائے تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ اگر ملک کے معاشی حالات بہتر ہوتے ہیں تو اس کی جو ثمرات ہے وہ عوام تک پہنچانے کے لیے تو ایک مینجمنٹ کا معاملہ ہے, لیکن یہ نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ شدید مہنگائی کا شکار ہے. سر میں ایک بات کروں گی سوری ٹو سے, میں نے خود جیسے بڑا اچھا پیریڈ ہمارا 13 سے 18 تک جو تھا نا, یقین کریں کہ کہنے کو تو کہتے ہیں جی کچن کیبنٹ سے خواتین نہیں ہیں, الحمدللہ میں میرے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا, آپ اگر کال کر کے یہاں سے پتا کریں. ہم لوگوں نے نا گراس روٹ لیول پہ کام کیا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ نیچے لیول پہ کیا پرابلم ہے اور ان کو کس طرح سالو کیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوں گی جب تک جو سیٹس پہ ہیں, جو ایم این اے ہیں, ایم پی اے ہیں, اپنی اپنی سٹی کو وہ دیکھتے نہیں ہیں. اگر وہ پیل دینا شروع کریں گے, میں یہ سمجھتی ہوں اس میں کوئی میری بات کو دیکھیں برا بھی لائیں گے کچھ لوگ. اکثر میں کیا دیتی ہوں وہ کہتے ہیں کہ آپ غلط کہتی ہیں, یہ بات میں نہیں غلط کہتی, لیکن جب ہم اپنے آپ کو کہیں گے ہم 100% ہیں اور ہم اپنا سوچیں تو میں ایک دفعہ پھر اس بات پر ریپیٹ کروں گی کہ پاکستان میں جو بھی معاملات ہو رہے ہیں اس کو سب کو مل کر جو ہے نا اس پہ سوچنا ہوگا. صرف یہ نہیں کہ اوپر لیول پہ جو ہم تو اوپر لیول پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اپنے اپنے شہر کو تو دیکھیں نا, جو لوگ اپنا ممبر ہیں یا جو ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہو رہا تھا. جی ٹھیک ہے. جی آپ کا پوائنٹ آ گیا. نوشاد صاحب جیسے آپ گفتگو کر رہے ہیں, سن رہے ہیں کہ فوزیہ ایوب قریشی صاحبہ کی کہ جو ہمارے الیکٹڈ ممبران اسمبلی ہوتے ہیں, جو عوامی لوگ ہیں, یہ اس طرف توجہ نہیں دیتے کیونکہ مہنگائی کا جو معاملہ ہے بیسیکلی یہ نیچے مینجمنٹ کا معاملہ ہے. اگر ملکی سطح پہ ہمارے معاشی معاملات بہتر ہو رہے ہیں بہت اچھی بات ہے, لیکن عوام سے جب ہم بات کرتے ہیں تو عوام کہتی ہے کہ نہیں ہمیں جو ریلیف ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا. پیٹرول ابھی بھی مہنگا ہوا ہے, اس کے علاوہ جو آپ روزمرہ ضرورت کی چیزیں ہیں وہ مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں, پرائسز کنٹرول کے اوپر کوئی میکانزم نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صورتحال کس طرح سے بہتر ہو سکتی ہے؟
دیکھیے علی صاحب، اس کے لیے نا سب سے امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ سینسٹیو پرائس انڈیکس کام کیسے کرتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بھی چیز 1 روپے سے 2 روپے، 2 روپے سے 3 روپے، پھر 4 اور پھر 5 روپے ہو جاتی ہے نا، تو ہم جب یہ میجرمنٹس دیتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ جی 5 روپے سے یہ چیز 4 روپے ہو گئی، اس لیے 20% کمی آ گئی. ایکچولی یہ جو پرابلم ہے نا، پرابلم یہ ہے کہ وہ جو 1 سے 2 روپے، 2 سے 3 روپے اور 3 سے 4 روپے ہو چکی ہے نا، وہ لوگوں کی جیب پر بہت بڑا بوجھ ہے. کچھ عرصہ تو وہ، جس طرح یہ فوزیہ صاحبہ نے کہا کہ کچھ عرصہ تو دوست احباب، ادھر ادھر کے لوگ، کہیں سم ہاؤ آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کی مدد کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ بہت پرولونگ نہیں کیا جا سکتا. ہوتا یہ ہے کہ ان کی جیب جو ہے نا وہ اجازت نہیں دیتی. یہ ابھی بھی جو مہنگائی کام ہو رہی ہے، ایکچولی میں آپ کو بتاؤں یہ آپ کو کیوں گراؤنڈ پہ اس لیے نظر نہیں آتی کہ آپ کی جو اس وقت جو انفلیشن ڈاؤن ہوئی ہے، یہ بیسکلی ڈیمانڈ ڈاؤن ہونے سے ہوئی ہے. یعنی طلب میں کمی ہو گئی ہے، لوگوں کی استطاعت ختم ہو چکی ہے، ان کی جیب اجازت نہیں دیتی کہ وہ مزید چیزیں خریدیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کو دن کے اندر اگر آپ کو کسی گھرانے کو 1 کلو آٹا چاہیے تو وہ اب آدھے کلو سے گزارا کر رہا ہے. وہ 1 کلو پر جو اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی پوری نہیں لے پا رہا. سو یہ جو ڈیمانڈ سائڈ سے جب کٹ ہوتی ہے اور آپ کی یہ کمی آتی ہے انفلیشن کے اندر، یہ بالکل ڈفرنٹ بال گیم ہے. اور جو فوزیہ صاحبہ 2013 سے 18 کا ٹائم بتا رہی ہے، تب پرچیز پاور جو تھی وہ بڑی تھی. جب آپ کی پرچیز پاور بڑھتی ہے، یقیناً اس سے انفلیشن ڈیولپ ہوتی ہے، لیکن اس سے آسانی یہ ہوتی ہے کہ لوگوں پہ بوجھ نہیں ہوتا. اب اس وقت عوام بوجھ بہت فیل کر رہے ہیں، اور صرف معاملہ صرف اشیاء کی صرف قیمتوں کا نہیں ہے، ان کے اوپر یوٹیلیٹی بلز کا بھی بہت بوجھ ہے، اور ان کے اوپر دیگر ٹیکسز کا بھی بہت بوجھ ہے. اور یہ سارا کچھ کیمولیٹ ہو کے جب کلیکٹیولی کسی کے سر پر آتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میری تنخواہ جو ہے اتنی نہیں ہے جتنے مجھے صرف یوٹیلیٹی بلز ادا کرنے ہیں. تو یہ جو بائنگ پاور نہ ہونا ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ معیشت مستحکم ہوگی. میں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا. معیشت مستحکم نہیں ہوئی، معیشت درست سمت میں ضرور ہے. وہ آئی سی یو سے وارڈ میں آ چکی ہے، لیکن وہ اپنے پیروں پر چلنا شروع نہیں ہوئی. یہ جس سرمایہ کاری کی ہم بات کر رہے ہیں، جن کی سعودی عرب کی سرمایہ کاری یا دیگر ملکوں ممالک سے سرمایہ کاری، یہ ابھی کمٹ ہوئی ہے. اس کو ٹائم لگے گا. سرمایہ کاری اوور نائٹ آ کے اپنے ریزلٹس نہیں دے سکتی. آپ نے کوئی پروجیکٹ شروع کرنا ہے، ابھی ریفائنری کی بات ہو رہی تھی، مجھے تو وہ یاد ہے. ریفائنری جو ہے، یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے دور میں یہ گوادر کی ریفائنری فائنل ہوئی تھی، اور عمران خان کے دور میں یہ شکوہ کیا گیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، سابق آرمی چیف باجوہ، یہ ان کے کوٹ ان کوٹ الفاظ ہیں کہ محمد بن سلمان نے ان سے شکوہ کیا، یہ باجوہ صاحب سرمایہ کاری، ان سے کہا کہ آپ مزید بڑھائیں. تو انہوں نے کہا جناب پہلے جو ہم نے $10 ارب کی ریفائنری کی بات کی ہے، کو خدا کا واسطہ اس کا ایک کاغذ ہی ہمیں دے دیں. تو اس وقت کام نہیں ہو رہا تھا. اور یہ جب 4 5 6 سال کا جو عرصہ گزر چکا ہے، اس دوران جو کچھ ہوا ہے، جو ڈکلائن ہے، اس کو روکا جا رہا ہے ابھی تک. ابھی انکلائن کا ٹائم شروع نہیں ہوا. سو اسی طرح سے معیشت جو ہے وہ ابھی اپنے پاؤں پر چل کر تندرست ہو کر یہ بھاگنا شروع نہیں ہوئی، ابھی تو وہ وارڈ میں آئی ہے. اور تیسرا جو بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے، ہماری سی ایم صاحبہ جو ہیں مریم نواز صاحبہ، وہ انہوں نے خود بتایا کہ اس ملک کے اندر تو پرائس میکنزم کنٹرول کرنے کا کوئی قانون ہی نہیں ہے. ہم پرائسز جو ہیں وہ کس قانون کے تحت جو ہے وہ کنٹرول کریں؟ تو ابھی تو پرائس میکنزم جو ہے وہ بنے گا، بننے کے بعد وہ اسمبلی سے پاس ہوگا، قانون بنے گا، اور قانون بننے کے بعد اس پہ امپلیمنٹیشن ہوگی. جب ہوگی تب کی بات. میں عموماً یہ کہتا ہوں کہ بلاک چین ٹیکنالوجی ایسی ٹیکنالوجی ہے، ہمارے یہاں پہ بہت پڑھے لکھے آئی ٹی کے سمجھدار لوگ موجود ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کسی بھی چیز کو پروڈیوس کرنے سے لے کر اس کو فائنل کنزیوم کرنے تک کا پروسیس جو ہے اس کو ہمیں بلاک چین پہ لے جانا چاہیے. اور وہاں پر ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف ٹرانزیکشن ڈیلی بنیادوں پہ ہو رہی ہیں، جن کا پورا ریکارڈ موجود ہوتا ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو یہ پرائس سسٹم کو ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا، چاہے اس میں پنجاب لیڈ لے، باقی اس کو فالو کر لیں، لیکن اس کو آپ کو ڈیولپ ہی جو ہے نا بلاک چین ٹیکنالوجی پہ کرنا چاہیے، تاکہ آپ کی ہر چیز جو ہے وہ ریکارڈ پہ آئے. جو چیز پروڈیوس ہو رہی ہے فائنل شیپ میں پروڈیوس ہو کے مارکیٹ میں بکنے آئی ہے، فرام دا ویری فرسٹ پوائنٹ اس کے اوپر وہ بار کوڈ ہونا چاہیے جو اس کے کنزیوم ہونے تک جو ہے نا وہ اس کا ٹریک. جی نوشاد صاحب، آپ کا اپنے مسائل کو کنٹرول کر پائیں گے. آپ کا پوائنٹ آ گیا نوشاد صاحب. نعیم کریم صاحب، نوشاد صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے، پرائس کنٹرول میکنزم. ظاہر ہے ایک چیز میکنزم ہوگا تو پھر اس کا اطلاق ہوگا. تو یہ جو پرائس کنٹرول میکنزم ہے، یہ کیا چیز ہے اور ہم پاکستان میں یہ کس طرح لا سکتے ہیں؟
سر میں بڑا اچھا میرا دل تھا کہ آپ مجھ سے اس کے بارے میں ضرور پوچھیں. نوشاد صاحب سے بڑا ہی اس کو نچوڑ کر کے نا بلاک چین کی جو بات کی ہے, جو ٹیکنالوجی کے یوزیج کی بات کر رہی ہے, کیونکہ ہم بہت سارے فورمس پہ بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, کبھی ہم اے آئی کی بات کر رہے ہوتے ہیں, کبھی آئی ٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں. سب بیسک میکنزم پہلے تو اپنا ہم یہ سمجھیں نا کہ یہ سارا کچھ کیا گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی میں آتا ہے کہ یہ اگر ایک چیز اگر مہنگائی کم کہتے ہیں 35% سے 17% اور اب اس سے بھی نیچے آ گئی ہے, لیکن جو نیچے کے لیول پہ جنہوں نے پرائز کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے, ایک تو گورنمنٹ لیول ٹھیک اپنی جگہ پہ. سر میں خود اپنے پہ اگر لاؤں نا تو میں بھی کہوں گا یار پروفٹ تو میں کما ہی رہا ہوں, اگر پرائز کم ہوگی چلیں پروفٹ یہی ہم کماتے رہتے ہیں. ہم خود جو سوشل انجسٹس کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ میں, سب سے پہلے تو ہم خود ذمہ دار ہیں ایز اے عوام, ایز اے لوگ, ہم ایز اے پبلک, ایز اے بزنس مین. آڑتیا وہی کما رہا ہوگا, کم اس کو پروڈکشن میں وہاں سے کم اس پہ پیسوں پہ مل رہی ہوگی, لیکن وہ اپنا پروفٹ جو ہے نا وہ کم نہیں کرتا. پیٹرول کم ہو جاتا ہے, چیزیں کم ہو جاتی ہیں, آپ کے اوور ہیڈس کم ہو جاتے ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے. سر یہ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ عوام کو, ہمیں خود بھی, عوام کے مطلب ہمیں خود بھی اس کے اوپر سوچنا پڑے گا کہ ہم نے ریلیف کیسے دینا اپنے سے نیچے والے لوگوں کو. یہ ہمارا ایک سوشل سسٹم ہے اس کے. باقی پرائز کنٹرول سے دیکھیں صوبائی خود مختاری یہی ہے کہ ہر صوبے میں پروڈیوس ہونے والی چیز کا جو پرائز کنٹرول سسٹم بنا ہوا ہے وہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, اس کو ایک لا بھی ہے, اس میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے, اور اس کو فورسفلی اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. پالیسیز تو بنتی ہے نا, بنا لیتے ہیں سارا کچھ, لوگ بھی ہیں, کوالٹی انسپیکٹرز بھی ہیں ہمارے پاس, پرائز کنٹرول انسپیکٹرز بھی ہیں, مارکیٹوں میں بھی جاتے ہیں, فائن بھی کرتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. بٹ اس کا رزلٹ نہیں ہے, جس کو فائدہ ہونا چاہیے نا اس کو فائدہ نہیں ہوتا. اچھا دوسری بات نوشاد صاحب نے بڑی عام کی ہے, وہ ہے کہ پرچیزنگ پاور کم ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ غربت بڑھ رہی ہے. تو اگر اس طرف سمجھتے ہیں کہ چلیں ہماری معیشت جو ہے وہ مثبت طرف چل پڑی ہے, لیکن اگر غربت بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو عوام ہے وہ اس کے لیے ابھی مواقع جو ہے کم ہو رہے ہیں زندگی گزارنے کے. تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو غربت بڑھ رہی ہے, ہمارے پرچیزنگ پاور جو ہے وہ کم ہو رہی ہے, اس کو کیسے ایلیویٹ کر سکتے ہیں؟ ابھی سے بات یہ ہے نا کہ غربت بڑھنے کی بات ہے کہ ہم نے اپنی پرائورٹیز چینج کر لی ہیں اصل میں نا. ہماری آپ دیکھیں گھر ہے, غریب کا بھی گھر ہے نا, میں کہتا ہوں کہ اس کے 6 بچے ہیں نا تو اس کے گھر میں بھی 2, 2.5, 3 موبائل جو ہے نا لگے ہوں گے گھر کے اوپر. ٹھیک ہے نا, اب اس کا انہوں نے بل بھی دینا ہے, اس کے اوپر انہوں نے پیسے بھی ڈالنے ہیں, ان کو انٹرنیٹ بھی چاہیے, ان کو چارجنگ بھی کرنی ہے. دیکھیں ہمیں پہلے یہ چیزیں تھوڑی سی ڈیفائن کرنی. پھر موٹر سائیکل پہلے نہیں تھا, سائیکل پہ گزارا ہو جاتا, اب جس کے بعد موٹر سائیکل وہ کہتا ہے مجھے گاڑی بھی چاہیے. سر غربت کی بھی ہمیں تھوڑی سی ڈیفینیشن نا سمجھنی پڑے گی. ایک تو بیچارہ ہوا ہے جو صرف تنخواہ دار ہے. تو نعیم کریم صاحب آپ مڈل جو ہمارا ہے فیملیز ان کی بات کر رہے ہیں جو خط غربت سے نیچے رہتے ہیں, جو وہ لوگ ہیں جو یہ چیزیں ابھی ان چیزوں کا منہ نہیں دیکھ سکے, ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں کہ جو بہت زیادہ غریب ہے, کم از کم وہ متوسط طبقے تک تو آ جائیں. سر ان کا بھی یہ حال ہے, ان کو بھی اپنی پرائورٹیز کو ٹھیک کرنا پڑے گا. جو بیسک چیزیں, دوسری ہے کہ میں اس کے اوپر آتا ہوں کہ جو بیسک چیزیں ہیں نا گورنمنٹ کو پہلے تو وہ دینی چاہیے نا. اس میں کیا آپ کی ایجوکیشن ہے, آپ کی ہیلتھ ہے اور آپ کی چھت ہے, جو میں اکثر بات کرتا ہوں. یہ 3 چیزیں جب اس کے ملی ہوں گی نا, وہ غریب اپنی محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتا ہے. یہاں آ کے لوگ مار کھا جاتے ہیں. پھر یوٹیلٹی والی بات نوشاد صاحب کی بالکل میں اس کو ایگری کرتا ہوں کہ آج ہم یوٹیلٹی کے اندر سب سے زیادہ جو پریشان ہے وہ نیچے کا طبقہ, اس لیے کہ اس کی تنخواہ سے زیادہ یا ریسورسز سے زیادہ اس کو یوٹیلٹی بلز آ جاتے ہیں. ایک پنکھا, ایک لائٹ, وہ کہتا ہے جی 11,000 روپے کا بل ہے. اب اس نے 16,000 کمانے ہیں, تو 11,000 بل دے گا تو کھائے گا کہاں سے, کمائے گا کہاں سے؟ تو پھر یہی ہے کہ وہ دوسری طرف ان کو رستے نکالنے پڑتے ہیں. تو یہ بیسک نیسیسٹیز کو, یوٹیلٹیز کو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹھیک کریں, اور انسانوں کو خود بھی, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کی جو پرائورٹیز ہیں ان کو ہم بہتر کریں, اور اس کے بعد ہی چیزیں سسٹم میں چل سکتی ہیں. ہمیں تھوڑا سا ایک بلاک چین والی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس کی طرف جانا پڑے گا, ٹیکنالوجی کو یوز کرنا پڑے گا, ہمیں ڈیٹا بیس بنانا پڑے گا, انالیسس کرنا پڑے گا, ہم ہر بندے کا نیچے سے لے کے اوپر تک, اگر جو 20,000 کماتا ہے. نعیم کریم صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. فوزیہ ایوب قریشی صاحب, ابھی یہ بات یوٹیلٹی بلز کی ہو رہی ہے کہ یوٹیلٹی بلز کی وجہ سے عوام بہت زیادہ پریشان ہے, اور پھر ابھی یہاں پہ بات گڈ گورننس کی بھی ہوئی ہے کہ اگر گڈ گورننس ہو تو ہم کافی حد تک عوام کو مہنگائی سے بچا سکتے ہیں. تو پنجاب گورنمنٹ اس حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ سر مجھے ان کی بڑی بھائی کی نے بڑی اچھی بات ہوئی کہ دیکھیں پالیسیز بناتے ہیں ہم, ان پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. جب تک یہ چیز کو ہم بہتر نہیں کریں گے نا, کوئی بھی چیز ہے, دیکھیں سروس میں ہم بیٹھتے ہیں, اپنے اپنے شہر کی آواز اٹھاتے ہیں, بہت سے بیٹھ کے ہم بہت سارے بل تو پاس کر دیتے ہیں, تو اس پہ امپلیمنٹ کب ہوتا ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں. یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بالکل اس وجہ سے زیادہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں جب میں اپنے آپ کو دیکھوں گی, اپنے گھر کو دیکھ کر مجھے چلنا چاہیے نا. اب جیسے بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ کی تنخواہ 11,000 کما کے لاتے ہیں,
اور دیکھیں ایسے تو آپ کہیں گی میں غریب ہوں، میرے پوری نہیں ہوتی، مگر آپ اس کے گھر کو چیک کریں، آپ ایل سی ڈی ان کے گھر میں لگی ہوئی بھائی نے کہا واقعی موبائل ان کی چارجنگ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو کہنے کا مقصد یہ، اور دوسرا یہ کہ فریزر تک انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، تو پھر اس طرح تو دیکھیں ہم غریب کیسے کہیں ان کو مانیں؟ اب ہمارے گھر میں میڈ کام کرتی ہیں، ہم ان کو پے بھی کرتے ہیں، ان کے کھانے کا بھی خیال کرتے ہیں، تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جو گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ جیسے کہ ہونا بھی چاہیے، اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو بہت اچھا ہو جائے گا، مطلب اپنی چھت ہونی چاہیے، دوسرا کہ ہیلتھ ایجوکیشن جو مین چیزیں ہیں اور ان کا کھانا وغیرہ، تو سر یہ اس ٹائم بہتر ہوگا جب آپ اپنے آپ کو اتنا پھیلائیں نا جتنا آپ کر سکتے ہیں، اس طرح تو نہیں نا کہ آپ کباب 10 روپے ہیں جی ٹھیک ہے جی فوزیہ ایوب قریشی صاحبہ آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے۔ نوشاد صاحب یہ جو ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کم کرنے کے لیے جوائنٹ ٹاسک فورس تشکیل دی گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ٹاسک فورس بن جاتی ہے جس میں پی ٹی اے کے چیئرمین کو سربراہ بنایا گیا ہے، جو 10 رکنی کمیٹی ہے، سیکٹری داخلہ، سیکٹری اطلاعات، ایف آئی اے سے ڈائریکٹر، آئی بی اے سے ڈائریکٹر، ایم آئی سے نمائندہ لیا گیا اور ڈی آئی جی اسلام آباد سے، اگر یہ اس طرح کی ٹاسک فورس بن جاتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح کا جو ریاست آئے دن یہ گلا شکوہ کرتی ہے کہ میرے خلاف یہ اس طرح کے پراپوگنڈا کیا جاتا ہے، پھر نتیجتاً انٹرنیٹ بھی بند کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر قدغن لگتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ علوی صاحب کوئی صوبائی پنجاب حکومت سے بھی 2-4 بندے پکڑ لینے چاہیے تھے، کوئی کے پی کے سے، کوئی گلگت بلتستان سے، کوئی ادھر سے، کوئی فلانے محکمے سے، کوئی واسا سے، کوئی وابڈا سے، کوئی ادھر سے بندے پکڑ لینے چاہیے، سب کے خلاف خبریں لگتی ہیں۔ مجھے تو ایک بات سمجھ نہیں آتی اس ملک کے اندر، بھائی قانون موجود ہے، پیکا آرڈیننس موجود ہے، آپ کے پاس قوانین ہیں، آپ سے عمل نہیں ہوتا۔ اچھا فرض کیجئے یہ ٹاسک فورس بن گئی ہے، اگر آپ نے کسی کو 2-4 کو پن پوائنٹ کر کے نشانہ بنانا تو اور بات ہے، لیکن اگر اس سسٹم کو آپ نے درست کرنا ہے تو آپ کو قوانین پر، اپنے بنائے قوانین پر عملداری جو ہے نا اس کو انشور کرنا پڑے گا۔ چیئرمین پی ٹی اے کا کیا کام ہے؟ چیئرمین پی ٹی اے جو پاکستان ٹیلی کمیشن اتھارٹی ہے، وہ ریگولیٹری ادارہ ہے، اس کا کام ہی ہے۔ اب اس کے اندر جناب مجھے بھی ڈال دیں، آپ کو بھی ڈال دیں، فلاں کو بھی ڈال دیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے یار؟ بات یہ ہے کہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان اداروں کے ساتھ جو آپ نے نمائندے ڈالے ہیں، ان اداروں کا ادروائز بھی میکانزم اور طریقہ کار یہی ہے، یہ سپورٹنگ ادارے ہیں، ان کا کام ہے آپ کے ساتھ آپ کو سپورٹ فراہم کرنا اور ان کا کام کرنا۔ یہ صرف ٹاسک فورس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک نئی لال بتی کے مگر لگا دیا گیا کہ جناب وہ نہیں ہوگا۔ حالت یہاں پہ یہ ہے کہ ایک صحافی جو ہے اس کے خلاف پیکا آرڈیننس کے تحت مقدمہ درج کرنے کے بجائے آپ اس پہ آئس ڈال کے خود بھی ذلیل ہوتے ہیں، اور جنہوں نے مقدمہ بنایا اسے بھی ذلیل کراتے ہیں۔ میں تو حیران ہوں اس بات کے اوپر، بھائی حکومت جو ہے اس کا کام ہے جو قانون ہے اس کی عملداری کو یقینی بنانا۔ کیسے یہ ممکن ہے کہ حکومت جو ہے وہ ادھر ادھر کے اداروں کے اور ٹاسک فورس سے بناتی پھرے اور یہ کر، بھائی آپ کے پاس قانون موجود ہے، اس کی عملداری یقینی بنا لیں۔ لا آف ٹارٹ اس ملک کے اندر موجود تھا، آج تک وہ جو ہے وہ کوئی اس کی کوئی جسے کہہ لیں کہ کوئی کہیں پہ عملیت نظر نہیں آتی۔ آپ کے ہاں جو ہے ڈیفامیشن لاز ہیں، وہ ان کے کوئی کسی قسم کی کوئی ڈیفامیشن کا معاملہ جو ہے وہ کہیں پہ کسی کو کوئی ملتا نہیں ہے۔ لوگ برطانیہ جاتے ہیں، یہ آپ کے چینلز جو ہیں وہ برطانیہ جا کے اپنے مقدمے کرتے ہیں۔ بھائی آپ اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں، سسٹم کو ٹھیک کیے بغیر 10-15 بندے کھڑے کر دینے سے یا 10 بندے نکال لینے سے، یا فرض کر لیجئے کہ واقعتاً یہ بڑی بریلینٹ ٹاسک فورس ہوگی۔ ویسے تو ٹاسک فورس جو بنی ہے، یہ جے آئی ٹیز بنی ہے، ان کا ہم نے حال دیکھا ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے بنی ہے، لیکن فرض کر لیے کہ یہ بہت اچھی بھی ہوگی، تو یار یہ جب یہ ٹاسک فورس نہیں رہے گی تو کیا اس وقت کام نہیں ہوگا؟ اس وقت قانون اس ملک میں نہیں چلے گا؟ یہ کیا سسٹم ہے؟ جن کی ذمہ داری ہے، جن کا یہ دن رات کا کام ہے، ایف آئی اے کا سائبر کرائم سیل ہے، آپ کے جو متعلقہ ادارے ہیں انہیں اپنا کام کرنے دیں۔ انہیں کام نہیں آتا تو ان لوگوں کو وہاں سے ہٹا کر سائٹ پہ کریں، ان کی جگہ پراپر بندے لائیں۔ یہ جو ہم نے طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے ایڈہاکزم کا، اس ایڈہاکزم سے ہمیں نکلنا پڑے گا۔ ہمیں اپنے سسٹم کو لانگر رن کے لیے پراپر طریقے سے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اس کی اوور آلنگ کی ضرورت ہے، اس پہ توجہ دی جانی چاہیے، اس کے لیے پالیسی بننی چاہیے، اس کے لیے قانون سازی کی جانی چاہیے، نہ کہ یہاں بیٹھ کے ایگزیکٹو آرڈر سے ہم بناتے رہتے ہیں۔ ایک وہ آ گئی جناب، پتہ لگے گا وہاں پہ جو ہے نا وہ سفارشیں شروع ہو گئی ہیں ٹاسک فورس کے خلاف، ریسورسز دے دو اور آخر میں نتیجہ صفر۔ جی نوشاد صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے۔ نعیم کریم صاحب، جیسے نوشاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ادارے موجود ہے، قانون موجود ہے، تو پھر سے یہ ٹاسک فورس بنانے کا کیا مقصد ہے؟ تو آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ سر بالکل، جتنے بھی ادارے اس میں لیے گئے ہیں، دیکھیں وہ آلریڈی اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، جو ان کا کام ہے، سائبر والے اپنے اس پہ لگے ہیں، پی ٹی ایل اپنے۔ مجھے یہ ٹاسک فورس از بیسیکلی انٹیگریشن نا، یہ اس کمی ہے ہمیں ہر جگہ پہ ہے نا۔ ہم
पंजाब गवर्नमेंट की बात करें तो बहुत सारे इदारे एक ही उस पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी इंटीग्रेशन नहीं, सब अपने अपने उस पर काम करें। तो मैं समझता हूँ कि एक पोस्ट प्लान होता है, एक प्री प्लान होता है, तो ये उसके तहत उन्होंने एक बनाया है कि उसको इंटीग्रेशन हो जाए प्रॉपरली। तो जिस तरह अभी ये हुआ है, एक एपिसोड हुआ है, तो इसको पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। मैं इनकी बिल्कुल इस बात की वो फेवर करूँगा कि पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। ये गुड गवर्नेंस के लिए या मैनेजमेंट के लिए तो चलिए ठीक है कि आपने सिस्टम बना दिया, टास्क फोर्स इज अ सिस्टम, कोई ऐसा नहीं है कोई अदारा है या कोई ऐसा कोई आइन के तहत वो चीज़ बन गई, इससे वो किसी टाइम भी ख़त्म किया जा सकता है। ये मौजूदा हालात के मुताबिक बनाई गई। हालात आपको पता है KPK में, बलूचिस्तान में जिस तरह के चल रहे हैं, तो मैं समझूंगी सबकी इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है, अदारों की भी ज़रूरी है और आपकी जितनी भी सूबाई गवर्नमेंट उनकी भी और नेशनल गवर्नमेंट की भी ज़रूरत है। इससे इंटीग्रेशन मैं समझता हूँ ठीक है, एक अच्छा इकदाम है ये इंटीग्रेशन। जी, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन है, ज़रूरी है जी। यही चल रहा है सिस्टम। जी 70 साल से ये मुल्क जो है ना, जी इमरजेंसी सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। डॉकिज्म ही चल रहा है। यहाँ पे सिर्फ कमीशन बनेंगे, टास्क फोर्सेस बनेंगी, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीमें बनेंगी, लेकिन जो इदारे अपना काम नहीं करेंगे। जी 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 फौजिया अयूब कुरैशी साहब, जैसे आप सुन रहे हैं कि टास्क फोर्स के बारे में कहा जा रहा है कि इदारे मौजूद है, कानून मौजूद है, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? मैं भी देख रही हूँ, मेरी भी करीब साल गया है, 72 साल से पाकिस्तान की तारीख है, तो हम लोग बोल रहे हैं जी जी फौजिया अयूब साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है हमें, हम दोबारा आपको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अच्छा नौशाद साहब, ये मुल्क में इंटरनेट का जो मसला चल रहा हुआ है, इसकी वजह से आपको पता है कि हमारी जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट का इशू बन गया है, सॉफ्टवेयर हाउसेज वाले परेशान हैं, फिर ख़ास तौर पे जो हमारे नौजवान हैं फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, उनके लिए बहुत मसाइल पैदा हो गए, बैंकिंग सेक्टर के लिए मसाइल पैदा हो गए। बल्कि कोरोना के बाद तो हमारे यहाँ ऑनलाइन का जो सेटअप्स है पाकिस्तान में बड़े तेज़ी से फैल रहे हैं। तो आप ये क्या समझते हैं कि जो सिक्योरिटी थ्रेट की बात की जाती है इंटरनेट के ज़रिए, उसको रेक्टिफाई करके बाकी जो लोग पॉजिटिव इसको यूज़ कर रहे हैं उनके लिए तो ये इंटरनेट की सहूलत फराहम करनी चाहिए? ये फिर दोबारा बात उसी तरफ चली जाएगी। असल में मसला ये है कि हम लोग जो है ना बड़ी शॉर्ट साइटेडनेस का मुजाहरा करते हैं। पहली बात तो ये है कि दुनिया में कहीं पर भी, चाहे आप फायरवॉल लगाएं, चाहे आप कोई सिस्टम, इसका इंटरनेट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट करें उसका, चाहे आप लोगों को रोकें या उनको समझाएं कि ये काम आपने करना है, ये नहीं करना, लेकिन दुनिया भर के अंदर हमेशा ये तरीकाकार इख्तियार किया जाता है कि किसी नए सिस्टम को लाने से पहले उसकी अवेयरनेस क्रिएट की जाती है, फिर उस नए सिस्टम के बारे में एजुकेट किया जाता है, फिर उस नए सिस्टम को इम्प्लीमेंटेशन का एक टाइम दिया जाता है और फिर फेज आउट किया जाता है उस पुराने सिस्टम को नए सिस्टम के साथ। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम किसी भी चीज को एडहॉकिज्म की बेसिस पे करते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे आज जरूरत पड़ी है कि ये 2 लफ्ज जो हैं ये कहीं ना बोले जाएं, तो मैंने बाय फोर्स वो जो है ना 2 अल्फाज के लिए मैंने जो है वो पूरी एक किताब जो है वो बंद करवा देनी है। आईटी एक वो सेक्टर है, मैं हमेशा से कहता हूं, आप एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री होने के बावजूद आपके पास बहुत पोटेंशियल है, लेकिन चूंकि आपके यहाँ मैनेजमेंट नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है, गवर्नेंस ठीक नहीं है, इसलिए आप एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकते चीजों को, अगर अनटिल अनलेस कि आप अपने आप को बहुत बेहतर करें। आईटी एक ऐसा सेक्टर है जहां जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को विद इन आप समझ लें 3 से 5 साल के अंदर वो 60-70 अरब डॉलर तक ले जा सकते हैं आप। इसमें इतना पोटेंशियल मौजूद है, इस पे फोकस करने की जरूरत है। अच्छा, जब ये बात हम कहते हैं तो साथ ही ये प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारे यहाँ चूंकि आपको पता है सिक्योरिटी के मसाइल भी हैं, उसके बिहाफ पे हम बहुत सारे ऐसे काम और बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे होते हैं जिसकी वजह से ओवरऑल मजमूई तौर पे प्रॉब्लम आती है। आपको पता है 1 घंटा इंटरनेट स्लो हो या बंद हो तो अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान, हालांकि हमारी अभी तो एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद 1 घंटे का नुकसान तकरीबन $1 मिलियन के बराबर है। यू जस्ट इमेजिन कि हम अपना किस हद तक का नुकसान कर रहे हैं। आपकी एक्सपोर्ट जो है वो अभी बमुश्किल 3-4-5 अरब डॉलर तक जाने की पोजीशन आपके सामने आई है। चंद सालों में 15, 2-3 साल में 15, और इसके अंदर कोई गवर्नमेंट का प्रॉपर फोकस मौजूद नहीं है। अगर प्रॉपर फोकस कर ले ये जो मौजूदा हुकूमत है, सिर्फ आईटी सेक्टर को अपनी तरजीह बना ले, प्रायोरिटाइज कर ले, तो आपका ये हुकूमत के खात्मे तक आप 30, 35, 40 अरब डॉलर तक अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप बहुत लो इन्वेस्टमेंट के साथ लोगों को स्किलफुल कर लेते हैं और वो बहुत जल्द आपको डॉलर्स
में कमा के देते हैं, जो आपके लिए इस वक्त जरूरत भी है और आपके लिए बहुत अच्छा ज़र मुबादला बन सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि आपके दीगर फैक्टर्स जो हैं वो उसको ओवरकम कर जाते हैं और उसकी बुनियाद पर आप जो है ये फेक न्यूज से हैंडल कर लें या प्रोपेगेंडा को मैनेज करने के लिए या दीगर मामला को मैनेज करने के लिए आप जो है ना फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी आप इन्फोर्स करते हैं चीजों को, जिसका नतीजा ये होता है कि आप ओवरऑल आपका पॉइंट आ गया, प्रोडक्टिव सेक्टर है उनको भी बंद कर लेते हैं। जी नौशाद साहब आपका पॉइंट आ गया है। फौजिया अयूब कुरैशी साहब, जैसे कि आप सुन रहे हैं कि अवाम को और ख़ासतौर पे कारोबारी इदारों को इंटरनेट की बंदिश की वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है, तो गवर्नमेंट इस तरफ को थोड़ा क्यों नहीं सोचती है कि चले बाकी जहाँ पे इसका कोई, जहाँ से आपने इसको बंद करना है, सिक्योरिटी का कोई इशू है, उसको रेक्टिफाई करें और जिन लोगों ने इसको मुस्बत इस्तेमाल करना है उनको इस्तेमाल करने दें। सर अभी बात हो रही थी ना कि मैं ही बात करूंगी कि 72 साल से पाकिस्तान में ये कुछ हो रहा है, तो कहने का मतलब ये 72 साल में हम लोगों ने समझ लगा, हम लोगों ने अपने आप को नहीं सही किया, तो मैं तो कहूँगी पहले हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि मैनेजमेंट जो भी है ना वो बेहतर तरीके से काम नहीं कर रही है। हम जिस डिपार्टमेंट पे जो भी है वहाँ पे डीकेजी में जो काम है, ऐसा है कि वो ना उनके प्लान सही होते हैं और ना वो सबको लेकर साथ चलते हैं। अभी जैसे मैं भावलपुर से बिलोंग करती हूँ, जैसे यकीन कह रहे हैं 40 साल है हमारी तरफ, और ये फरवरी में यहाँ पे जीप रैली होती है, तो बिजनेस करने के लिए लोगों को चाहिए होता है, मगर इस तरह माइंड ही नहीं है कि आप इधर आए, इसकी प्रमोशन का सोचे। फिर बात वही आ जाती है कि जो जहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, जो अपनी सीट पे हैं या अपने डिपार्टमेंट में एक्टिव हैं, जिनके जिम्मे काम सौंपे जाते हैं, तो वो पेम नहीं ले रहे, ठीक है ना। हम अगर गवर्नमेंट की तरफ देखें कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, देखिए गवर्नमेंट को भी चलाने के लिए हम लोग ही साथ है ना उनके, हम लोग उनको क्या मैसेज कन्वे करें, उसको हम चला रहे हैं, किस तरह चला रहे हैं। और मैं ये कहूँगी कि PMLN ने जब भी गवर्नमेंट आई है और बहुत मुश्किल वक्त में, और अल्हम्दुलिल्लाह मैशत भी बेहतर हुई है और काम करके दिखाया है। तो देखिए अब आप देख रहे हैं धरने और इस तरह के मुजाहरे हो रहे हैं, जब थोड़ी सी प्रमोशन होने लगती है, कोई काम बेहतर होने लगता है, तो आपके रास्ते रोक दिए जाते हैं, आपका मुल्क बंद हो जाता है, तो वो कहाँ से सब चीजें आप ठीक कर सकते हैं। जी, बाकी मेरे भाई ने बड़ी खुल के बात की, मैं तो वैसे कर भी नहीं सकती, ना ही मेरे पास उस तरह के पॉइंट्स है, तो जाहिर बात है बिजनेस माइंड उनका है और वो बिजनेस समझते हैं। मेरे तो पूरी फैमिली खुद बिजनेस करती है, वो यही बात होती है कि प्रमोशन के लिए वाकई सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि सोचते हैं कि आज इतना प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं होता। मगर ये तो छोड़ के तो नहीं बैठना, जी ठीक, छोड़ के नहीं बैठ सकते। जी फौजिया आपका पॉइंट आ गया। नईम करीम साहब, ये जो ई कामर्स की बात की जा रही है, चले ये इंटरनेट का जो मामला है, उम्मीद की जा रही है कि जल्दी इसके ऊपर काबू पा लिया जाएगा, क्योंकि हर तरफ से गवर्नमेंट को ये कहा जा रहा है कि अब इंटरनेट जो कि बेसिक यूटिलिटी बन गई है, अब हमारी मजबूरी इसको करे। तो पाकिस्तान में ई कामर्स का कितना स्कोप है, और इसको अगर गवर्नमेंट बाकायदा तौर पे प्रमोट करे जैसे नौशाद साहब कह रहे हैं, तो फिर इसका स्कोप कितना बढ़ सकता है? ये जो हमारे नौजवान बाहर जाने की जिद में है, क्या ये रुक सकता है मामला? जी बिल्कुल रुक सकता है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। नौशाद साहब की बात को बिल्कुल मैं सेकंड करूंगा कि इस टाइम IT एक सेकंड उसके ऊपर लाइन में है। एग्रीकल्चर बिल्कुल अपनी जगह पे है, उसको हम इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं। पंजाब गवर्नमेंट इज़ द मेन पार्टनर। 70% एग्रीकल्चर इज़ फ्रॉम द पंजाब। बाकी सूबों का अगर हम शेयर देखें तो उसको ज़रूरत है, उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ भी वो लेके आए हैं, मैं समझता हूँ एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए। लेकिन IT इज़ अ पोटेंशियल, क्योंकि IT में आपका यूथ इन्वॉल्व है। देखिए सबसे बड़ी ये चीज़ है कि आपने यूथ को इंगेज करना है इन राइट डायरेक्शन। अभी IT में काम बहुत हो रहा है पाकिस्तान में, आपको पता है कि हमारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउसेस बने हुए हैं, हमारे यहाँ पे कॉल सेंटर्स बने हुए हैं, हमारे पास ई-कॉमर्स के ऊपर बहुत काम हो रहा है। बट मैं समझता हूँ उसको थोड़ा सिस्टम में लाने की ज़रूरत है, उसको थोड़ा सा लीगलाइज लफ्ज़ मैं नहीं करूँगा, लेकिन प्रोफेशनली उनको थोड़ा ऑफिशियल करने की ज़रूरत है कि उनके लाइसेंस ऐसे जारी किए जाएँ कि वो जो पैसा उस पर अर्निंग हो रही है वो पाकिस्तान में वापस आए, थ्रू बैंक चैनल आए। वो हमारे लिए सबसे बड़ा एक पोटेंशियल इस टाइम पे हमें नजर आ रहा है। फ्रीलांसर ये भी शिकायत करता है कि जब हमारे डॉलर बाहर से आते हैं तो हमें फिर गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस भी आ जाता है। तो देनी है। पहली बात तो ये कि टैक्सेशन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मैं खुद भी एक बिजनेसमैन हूँ, मैं भी एक इंपोर्टर हूँ, मेरे भी अपनी कंसल्टेंट्स फीस आती है, मैं पे करता हूँ। 4% 5% अगर आप अर्निंग के ऊपर दे रहे हैं तो मैं समझता हूँ टैक्सेशन देनी चाहिए, जो बनती है वो देनी चाहिए, और आपने उसको ऑलरेडी ऐड किया होता है अपने प्रॉफिट के अंदर, तो यू हैव टू पे द टैक्स दें। गवर्नमेंट को ये समझे कि जो आप कमा रहे हैं वो आप गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, एक नेशनल इंटरेस्ट को सामने रख के कर रहे हैं। IT इज़ द बिग पोटेंशियल एट द मोमेंट। साथ साथ टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप, अपने लोगों को अपॉर्चुनिटीज। ये हमारा ब्रेन जो है ना, ये ड्रेन नहीं होगा कभी भी।
کوئی بچہ یہاں سے باہر نہیں جائے گا. ہم کیوں بھیج رہے ہیں؟ آج ہم خود اپنے گورنمنٹ لیول کے اوپر بلوچستان میں پنجاب سے 30,000 25,000 لوگوں کو اسکلز لوگوں کو باہر بھیجنا چاہ رہے ہیں. اسی وجہ سے بھیجنا چاہ رہے ہیں کہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں ہمارے پاس. تو پرائیویٹ سیکٹر میں میں سمجھتا ہوں کہ ای کامرس کے اوپر آئی ٹی کے اوپر مزید ہمیں جو ہے نا بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. حالانکہ گورنمنٹ نے بہت کچھ کیا ہے, اداروں نے کیا ہے. پچھلے دنوں میں نے وزٹ کیا تھا پرانا ایئرپورٹ پنڈی کا, جہاں پہ نیٹ سیپ بنا ہوا ہے. اس کے بعد کراچی میں بھی بن رہا ہے, لاہور میں بھی بن رہا ہے. لاہور میں بھی ہے جی, لاہور میں بھی ہے. تو یہ دیکھیں ایک اس کے اندر پرائیویٹ کمپنیز بیٹھی ہوئی ہیں, 100 کے قریب کمپنیز بیٹھی ہیں جو آئی ٹی کے اوپر ٹیکنالوجی کے کام کر رہی ہیں. ہم اپنا ڈرون بنا رہے ہیں, ہم اپنی سسٹم کو آگے لے جا رہے ہیں, بچوں کو انگیج کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں انگیج کرنے کی ضرورت ہے, اس پوٹینشیل کو کیش کرنے کی ضرورت ہے جو ہم کر سکتے ہیں. جی نوشاد صاحب, یہ خبر چل رہی ہے کہ ایف بی آر نومبر کا جو ٹیکس ہدف ہے وہ پورا نہیں کر سکی, اور اس کی وجہ سے پھر کوئی منی بجٹ کا معاملہ آ رہا ہے. تو یہ کیا صورتحال ہے کہ ایف بی آر کو کئی دفعہ اوور ہال کیا گیا, اس میں کافی اسٹرکچرل چینجز کی گئیں, اور پھر ٹیکس نیٹ کو بھی بڑھانے کے بھی بڑے دعوے آتے ہیں, لیکن جب بات ہدف کی آتی ہے تو ہدف کیوں نہیں پورا ہو پاتا؟ دیکھیں, یہ تو بات نومبر کے ہدف کی بات تو پہلے ہی ہو چکی تھی اور آئی ایم ایف کو بھی پتا تھا, بلکہ دسمبر کا جو ہدف ہے وہ بھی شاید جو ہے وہ شارٹ رہے گا. اس پہ بھی بات ہو چکی ہے. اب مارچ تک جو دوسری سہمائی ختم ہوگی تب یہ بات ذرا سامنے آئے گی, کیونکہ جب آپ یہ بات کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو انفلیشن کم ہو رہی ہے, جو شرح سود کم ہوئی ہے, ہمارے جو اس وقت حکومت کے جو وزیر خزانہ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ چونکہ یہ جو 6 ماہ کا یہ جو انسینٹو پیریڈ ہوگا, اس کے اندر آپ کی بزنس ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی, کیونکہ پہلے بہت ٹائٹ حالات میں بزنس جو ہے وہ بالکل جنریٹ نہیں ہو رہا تھا, الٹا بزنسز بند ہو رہے تھے. تو اب جو اس وقت انسینٹیوائز کیا جا رہا ہے مختلف سیکٹرز کو, اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو گروتھ ہے جب اس میں تھوڑی سی بہتری آئے گی, اور پلس یہ ہے کہ جو یہ ریلیف مل رہا ہے, یعنی اگر انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے اور آپ کی انفلیشن بھی کم ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو بزنس ایکٹیویٹی ہوگی تو اس بزنس ایکٹیویٹی کے بڑھنے سے جو آپ کے ٹارگٹس جو ہیں وہ پورے کیے جائیں گے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. مجھے یاد ہے پاکستان تحریک انصاف کے دوست ہماری بہت بحث کرتے ہیں ہم سے کہ جناب اس وقت بڑی وہ ہو رہی تھی, وہ سارا امپورٹ لیڈ ٹیکسیشن ہے, یعنی ایک ٹیکس ہے جو آپ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کر کے ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں. ایک وہ ہے جو صرف آپ امپورٹ کی اجازت دے کے آپ ان کی ڈیوٹیز کی مد میں اپنا ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں, تو وہ ریلائبل نہیں ہوتا. وہ نیگیٹو میں میرے خیال میں جی میرے خیال میں یہ جو اس وقت سچویشن ہے, ذرا مارچ میں جا کے جو سیکنڈ سیمائی ہے اس میں تھوڑی سی آپ کے سامنے کلیئرٹی آئے گی کہ یہ جو اہداف ہیں ان کا کیا معاملہ ہے. لیکن کسی منی بجٹ کا معاملہ اس کی ضرورت شاید اب نہیں پڑے گی, خاص طور پر مارچ تک تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی بات ہوگی. اچھا, جیسے نوشاد صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بزنس ایکٹیویٹی بڑھے گی جیسے جیسے باہر سے سرمایہ کاری آ رہی ہے, لیکن اگر آپ جب بزنس مین سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بزنس اپرچونٹی کیسے بڑھے گی, یا یوٹیلٹیز بہت مہنگی ہیں. دیکھیں ہماری جو سب سے اہم انڈسٹری ہے وہ ایکسپورٹ انڈسٹری ہے. ایکسپورٹ انڈسٹری کو کوئی ریلیف نہیں ہے. آپ اس کو بجلی مہنگی دے رہے ہیں, گیس دے ہی نہیں رہے, دے بھی رہے ہیں تو بہت مہنگی دے رہے ہیں. اس طرح کی پھر اوور ریگولیشن کے بھی یہاں مسائل ہیں. تو ایسے حالات میں اگر آپ باہر سے سرمایہ کاری آتی بھی ہے, بلکہ یہاں سے ملٹی نیشنل کمپنیز وائنڈ اپ کر کے باہر جا رہی ہیں, تو یہ حالات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے علوی صاحب, جو آپ کو یاد ہوگا کہ گورنمنٹ نے 10% جو ہے وہ ریلیف دیا تھا جو آپ کی ٹیکسٹائل تھی اس کو بھی, اور جو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری ہے. ہوگا یہ کہ اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ آپ نے باہر تو اور ایک دفعہ تو آپ نے ڈیفالٹ سے نکلنا تھا. آپ کے لیے جو سخت فیصلے تھے وہ آپ نے لینے تھے, لے کر ہی آپ اس پوزیشن میں آئے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو اکانومی ہے وہ ڈیتھ بیڈ سے اٹھ کے دوبارہ کم از کم وارڈ تک آ گئی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جو آپ کا انوائرمنٹ ہے, دیکھیں جو بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ ہے وہ بنانا ضروری ہے, اور جو جس فورن انویسٹمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے لیے ایس آئی ایف سی بنائی اس لیے گئی ہے کہ ایس آئی ایف سی جو ہے وہ جو جن ریگولیشنز کی, اوور ریگولیشنز کی یا جن ہرڈلز کی آپ بات کر رہے ہیں, ایس آئی ایف سی اس کو دور کرے. سو فورن انویسٹمنٹ میں شاید آپ کو مسئلہ آنا نہیں چاہیے. ایس آئی ایف سی اگر پراپر کام کر رہی ہوگی تو اس میں آپ کو پرابلمز نہیں آئیں گی. پرابلم صرف آپ کو لوکل لیول پہ جو بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ جنریٹ کرنا ہے اس کی ہوگی, اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب آپ میکسیمم انسینٹیوائز کریں گے اپنے لوکل انویسٹر کو کہ وہ اپنا پیسہ باہر لے جانے یا دیگر کاموں میں لگانے, یا یہ کرپٹو اور دوسری چیزیں اور ان چیزوں میں لگانے کے بجائے وہ لانگ ٹرم بزنسز کی طرف جائے گا, تو پھر آپ کی جو ہے نا بزنس ایکٹیویٹی امپروو کرے گی, اور جو امپروو کرے گی تو الٹیمیٹلی اس سے آپ کے ریونیوز میں بہت فرق پڑے گا, اور ساتھ ہی آپ کی ان امپلائمنٹ میں فرق پڑے گا. اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کو انویسٹر, جو آپ کا لوکل انویسٹر بھی ہے, اس کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو اتنا زیادہ انسینٹیوائز کر دیں, خاص طور پر آئی ٹی سیکٹر کے اندر, کہ جو دیگر سیکٹرز میں کام کرنے والے ہیں, جیسے پراپرٹی میں چلے گئے تھے
पैसे के लिए, जिस तरह दूसरे किसी सेक्टर में चले या स्टॉक मार्केट में, उससे कहीं बेहतर है कि वो आईटी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करें। इतना ज्यादा इंसेंटिवाइज किया जाए कि हर शख्स आईटी के ऊपर काम करे, जिसका नतीजा आप ये देखेंगे कि कुछ अरसे के बाद, आपको चंद सालों के बाद आप जो है बेहतरीन जो है एक्सपोर्ट्स कर रहे होंगे। हो सकता है कि ये एक्सपोर्ट्स, जितनी बात मैंने कही है, मैंने बड़ा मोहताज अंदाजे के मुताबिक आपको कही है कि 30-40 बिलियन डॉलर बड़ा आसानी से आप ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। ये इससे कहीं ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है, क्योंकि आपकी जो 60% से ज्यादा पॉपुलेशन है वो यूथ है। इस यूथ को थोड़ी सी 7-8-9 महीने के शॉर्ट कोर्सेज करवा के आप किसी को इस काबिल बना सकते हैं कि वो 200-400-500 डॉलर जो है वो इन्वेस्ट ला सकता है पाकिस्तान के अंदर फ्रीलांसिंग के जरिए। तो क्या वो उन आईटी एरियाज में काम नहीं कर सकता जिनके अंदर वो जो है वो आप ट्रिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर की एक्सपोर्ट्स बना दें? जी नौशाद साहब, आपकी पॉइंट आ गया। नईम करीम साहब, नौशाद साहब ने बड़ी अहम बातें की हमारी इकॉनमी के हवाले से। खासतौर पे उन्होंने कहा है कि ये बिजनेस फ्रेंडली मुल्क नहीं है, बिजनेस फ्रेंडली इसकी अपॉर्चुनिटी बनानी चाहिए, ये गवर्नमेंट का काम है। फिर इसके अलावा उन्होंने कहा जी आईटी सेक्टर के ऊपर काम करना चाहिए, और एक्टिव से बात ठीक है कि पाकिस्तान अब कन्वेंशनल एक्सपोर्ट के तो काबिल नहीं रहा, यहाँ यूटिलिटीज़ का मसाइल है, और ये नॉन कन्वेंशनल एक्सपोर्ट जो आईटी के, ये बहुत ही आइडियल है पाकिस्तान के लिए। तो ये हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल यहाँ पैदा किया जाए, यहाँ बिजनेस फ्रेंडली माहौल पैदा किया जाए और आईटी के लिए फ्रेंडली माहौल पैदा किया जाए। तो गवर्नमेंट इस सिलसिले में क्या इकदाम कर रही है? देखें, गवर्नमेंट ने एक तो अभी पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर साहब ने पता है अनाउंस किया था इंडस्ट्री के लिए रिलीफ, इसके अंदर पैकेज दिया इलेक्ट्रिसिटी में, स्पेशली ड्यूरिंग दिस 3 मंथ्स अभी जो चलने हैं जी। तो ज़ाहिर टैक्स अदब भी अगर पूरा नहीं हुआ तो उसके पीछे भी बहुत सारे मुहरक़ात हैं। मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन में आपको पता है कि 1 महीने से कोई इतनी अच्छी स्टेबल नहीं रही, फिर लॉ एंड ऑर्डर भी कोई इतना अच्छा नहीं है KPK में, बलोचिस्तान में, तो हर चीज़ अफेक्ट करती है। इंटरलिंक है, लोगों की जो इन्वेस्टमेंट्स है जो कर रहे होते हैं थोड़ा सा रुक जाते हैं, लोग फिर दूसरे रस्तों पर इन्वेस्टमेंट। अब देखें स्टॉक एक्सचेंज क्यों आपके पास ऊपर जा रही है, सबसे पहले पॉइंट ये देखने के लोगों के पास सब कोई रास्ता नहीं है कि कहीं इन्वेस्टमेंट वो करें। तो स्टॉक एक्सचेंज लीगल फ्रेमवर्क है जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट करनी, प्रॉपर्टी आपके सामने, कंस्ट्रक्शन आपके सामने है कि वहाँ पे लोग टैक्स दे के जो है ना वो प्रॉफिट नहीं लेना चाहते। फिर आप टैक्स दें, आप सेल परचेज करें, ठीक है, टैक्सेशन का सिस्टम वैसा नहीं है जैसे पहले होता था। लोगों को बड़ी आराम के साथ वो अगर 100 रुपये की प्रॉपर्टी होती थी तो 10-10 रुपये की वैल्यू लगा के वो टैक्स दे देते थे, लेकिन ऐसा पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। टैक्स अगर 100 रुपये की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो 100 रुपये पे आप टैक्स देंगे ना, तो लोग अपने प्रॉफिट कम होते हुए नजर आते हैं। तो हमें एज ए नेशन सोचना चाहिए कि जी हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली करना खाली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी में नहीं आता, हमें खुद भी एनवायरनमेंट को क्रिएट करना है। अगर इंडस्ट्री के पास बिजली महंगी आ रही है तो अपना सोलर लगा ले, वो अपना विंड लगा ले, हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर भी ऐसा ही है कि वो बिजली अपनी खुद प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट ने परसों एक बात की, उसने कहा कि अगर इतना महंगी यहाँ पे लैंड है, 5 करोड़ की हम लैंड लें, 10 करोड़ हम उसके ऊपर प्लांट लगाने पे लगाएं, फिर FBR जो है उसका जो किरदार है वो भी बड़ा नेगेटिव रहता है। तो ये अगर गवर्नमेंट संजीदा है इंडस्ट्री चलाने के लिए तो फिर इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाए, बहुत ज्यादा बनाए, और वो वहाँ पे उल्टा महंगा करके देने के बजाय बल्कि सब्सिडाइज करे। जो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज लेके आए ताकि इंडस्ट्री यहाँ पे चले। और आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी काम हो रहे हैं, खासतौर पे अभी प्रैक्टिकली देखे तो एंटी इंडस्ट्री हो रहे हैं। तो देखिए ना, इंडस्ट्रियल जोन बनाए गए हैं, हमारी अपनी ख्वाहिश में वही होती है कि हम लाहौर से नज़दीक रहें, हम कराची से नज़दीक रहें। क्यों नहीं हब चौकी में जाके या मिंदर में जाके या लसबेला में जाके इंडस्ट्री लगाई जाती है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपने एक बार टेक्नोलॉजी जोन बनाए जा रहे हैं, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन, भाई को पता होगा इनके इकॉनमी के काफ़ी अच्छी गिरफ्टिंग मिल लग रही है कि अभी तकरीबन 35 के करीब जो है ना स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन बनाए गए गवर्नमेंट लेवल के ऊपर। इसी तरह IT पार्क हर सूबे के लेवल के ऊपर IT पार्क बनाया जा रहा है। तो हमें सबको थोड़ा सा मिल के इसके लिए मैं समझता हूँ कि इन्वायरमेंट बनानी पड़ेगी। हमें उन जगहों पे जाके ये इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी जहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हमारे पास मौजूद है, जहाँ पे लोगों के पास रोजगार मौजूद नहीं है, वो सस्ती आपको वहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। वहाँ जहाँ पे आप जाके इन्वेस्टमेंट करें। हमारे बलोचिस्तान के अंदर आप देख लें, कोयटा के अंदर टोटल एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो पिछले 50 साल से चल रही है, उसके अलावा दूसरी नहीं हो सकी। तो मैं समझता हूँ कि हमारा अपना भी जो माइंड सेट है ना, थोड़ा सा उसको चेंज करने की जरूरत है। हमें भी निकलना पड़ेगा, अतार की तरफ जाना पड़ेगा, गदून की तरफ जाना पड़ेगा, हमें भी अपने आप को फैलाना पड़ा। हम कहते हैं जी लाहौर के साथ हम बैठ जाएं जुड़ के, रावी के साथ यहीं पर इंडस्ट्री लगे तो वहाँ 5 करोड़ की मिलेगी ना, तो वहाँ आप जाएंगे तो आपको ज़्यादा 5 लाख की मिल जाए वही जगह। तो आप वहाँ जाके इंडस्ट्री लगाएं, और टैक्स फ्री जोन बने हुए हैं। टैक्स फ्री जोन्स के अंदर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो फिर आपको उनके अंदर जाके इंडस्ट्री को डेवलप करना पड़ेगा। फैसलाबाद डेवलप नहीं हुआ आपके सामने, देखते ही देखते दिनों में डेवलप हो गया। अब ये मोटरवे के ऊपर एक इंडस्ट्रियल स्टेट थोड़ी सी बनी है, डेवलप हो रही है, लोग वहाँ पे इंडस्ट्री लगा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे टैक्सेशन आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है। तो मैं समझता हूँ हम सबको इन्वायरमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी। स्पेशली चैम्बर का आपने नाम लिया, मैं समझता हूँ कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि वो बिजनेस कम्युनिटी के साथ 100% लिंक है, हर बंदा उनका मेंबर है।
सर 600 तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स बने हुए हैं, आपस में इंटीग्रेशन नहीं है, फेडरल वाले को ही नहीं पता कि जो बलूचिस्तान वाला जो है वो क्या कर रहा है। तो मैं समझता हूँ इन सबको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है और एक उनको नेशन के एज ए नेशन सोचना पड़ेगा कि जी हमने मुल्क को कहाँ लेके जाना है। तो ये सब की जिम्मेदारी आती है। एनवायरनमेंट बहुत अच्छी है, इकानमी बहुत अच्छी हो रही है, भाई को भी पता है, हमें भी पता है, इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, तो हमें थोड़ा सा रास्ता चाहिए आगे चलने के लिए, थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए आगे चलने के लिए। जी 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 नईम करीम साहब, नाज़रीन यहाँ पे अब हमारे प्रोग्राम का वक्त अख्ताम हुआ चाहता है। मैं अपने मेहमानों मोहम्मद नौशाद अली साहब और नईम करीम साहब और फौजिया अयूब कुरैशी साहिबा का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।